ارتباط عید الفطر با امام زمان علیہ السلام، یہ عنوان ہے کہ عید الفطر کا امام زمان سے کیا ربط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلاصہ ایک مختصر ربط پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ماہ رمضان کا اختتامی دن عید ہے۔ جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہو جاتا ہے، ماہ شوال شروع ہو جاتا ہے، پہلا دن عید الفطر کہلاتا ہے، جو اس رمضان اور سال جدید کے مابین ایک پل ہے۔ ہم نے کہا سال جدید ہے، یہ بھی ایک حساب ہے۔ رمضان آخری جو ہے مہینہ ہوتا ہے کہ وہ پھر سال کا جو ہے آخری مہینہ یا جو آگے اگلے سال کے ساتھ اس کا ایک رابطہ ہے، یہاں سے سال شروع ہو جاتے ہیں، آپ سمجھیں، یہ ایک حساب ہے۔ اس عید کے ساتھ ہی تمام تر مقدرات اور اتفاقات کے ہمراہ سال جدید کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس عنوان سے شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ تمام مقدرات طے ہو جاتے ہیں بندوں کے، یعنی ایک سال ختم، اب اگلے سال کے لیے مقدرات طے ہو جاتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہ ان کے لیے اب خدا متعال نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اب ایک سال جو رمضان سے پہلے آپ کا سال گزرا، اس سال آپ نے جو کچھ کیا ہے، اچھے اعمال یا برے اعمال، نیکی یا بدی، جو کچھ بھی آپ نے انجام دیا ہے، اس کے حساب سے خداوند متعال آنے والے سال کے لیے آپ کے مقدرات طے فرماتا ہے۔ بہت ساری چیزیں، توفیقات آپ کو خداوند دے دیتا ہے، بہت ساری توفیقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے خداوند لے لیتا ہے۔ اس کو سمجھا آپ نے؟ ممکن ہے کہ ہمارے آپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے خداوند آپ کو مزید توفیق دے کہ اب یہ بھی کر سکے گا، یہ کام بھی کر سکے گا، یہ کام بھی کر سکے گا۔ ممکن ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے خداوند بعض توفیقات کو ہم سے لے لیں، اب یہ آئندہ مثال جماعت میں نہیں آ سکے گا، آئندہ یہ نماز شب نہیں پڑھ سکے گا، آئندہ یا یہ جو ہے فلاں نیک کام نہیں کر سکے گا، مظلوم کی خدمت، جو مظلوم کی مدد نہیں کر سکے گا، نادار کی خدمت نہیں کر سکے گا، بہت ساری آئندہ یہ عزاداری میں نہیں آ سکے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض جو ہے سلب توفیقات خداوند متعال سالب کر لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اب ایک سال کے اختتام پہ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اب ان تمام مقدرات کے ساتھ یا توفیقات مزید یا پھر سلب توفیقات کے ساتھ سال جدید کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیسے رمضان سے خارج ہو کر عید الفطر میں وارد ہو جائیں کہ جو سال جدید ہے؟ ہم خود اس خروج و ورود سے آشنا نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اگر دقت کریں جو ہے اچھی بات ہوگی۔ اس خروج و ورود سے ہم آشنا نہیں ہے، کیسے ہم ایک سال سے خارج ہو گئے، کیسے ہم دوسرے سال میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لازماً ہمیں معصومین سے سیکھنا ہوگا کہ کیسے ہم خارج ہو جائیں۔ آداب خروج کیا ہے، آداب دخول کیا ہے، سال گزشتہ سے نکلنے کے آداب، سال جدید میں داخل ہونے کے آداب، یہ ہم ہیں۔ یہ اولیاء الہی کہتے ہیں رمضان کے بعد سال جدید میں اب داخل ہو جائیں گے، یہ ہم ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم فرسٹ جنوری کو داخل ہو جاتے ہیں عیسائیوں کے ساتھ۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ یہ جتنے 12 مہینوں کے نام لیے گئے ہیں یہ کہاں کہاں سے لیے گئے ہیں، اس کے بارے میں کبھی تحقیقات کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس حد تک جو ہے ان کے زیر اثر ہیں، حتیٰ ناموں میں، زبان میں، مہینوں کے حساب و کتاب میں، بہت ساری چیزوں میں۔ تو یہ اولیاء الہی، لہذا معصومین سے سیکھیں گے کہ ہم نئے سال میں کیسے داخل ہو جائیں۔ اور
اس ورود و خروج والے مہم امر سے ہم واقف ہو جائیں. یہ آپ کو بتانا چاہوں گا علماء کی زبانی. ہم خدا سے درخواست کریں، طریقہ یہ کہ ہمارا خروج و ورود معصومین کے خروج و ورود کی طرح ہو. ایک راستہ ہے. خدا سے چاہیں خدا یا جس طرح ان کو داخل کیا ہمیں بھی داخل کریں، جس طرح انہیں 1 سال سے آپ نے خارج کیا ہمیں بھی خارج کریں. تو لہذا دعائے قنوت میں نماز عید میں یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خدایا تجھ سے درخواست ہے کہ مجھے داخل کر دے، ان تدخلنی فی کل خیر، ہر خوبی و نیکی میں مجھے داخل کر دے، کہ جس میں تو نے پیغمبر و آل پیغمبر کو، محمد آل محمد کو داخل کیا. یہ درخواست کریں خدا سے، یہ بہترین طریقہ ہے اور تو راستہ نہیں ہے. وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ، ہر برائی سے مجھے نکال دے. اخرجت من محمد و آل محمد، جس طرح محمد آل محمد کو خارج کیا ہے تمام برائیوں سے. قنوت میں یہ دعا ہے، پورا قنوت نہیں ہے، ایسا. یعنی مجھے اس میں یہ دو جملے ہیں، دخول و خروج کی دعا. یہ دعا ہمیں سکھا رہی ہے کہ زندگی میں ہر چیز میں ہمارے ورود و خروج کا معیار محمد و آل محمد ہونا چاہیے. لہذا ہمیں ایک راستہ دکھا رہے ہیں معصومین کہ دیکھیں تمہارے لیے راستہ دخول و خروج کا یہ ہے کہ پیغمبر و آل پیغمبر کی پیروی کریں اور دیکھیں کہ یہ کہاں کہاں داخل ہیں، کہاں کہاں سے خارج ہیں. لہذا خواہ وہ سال جدید ہو یا کار جدید فرق نہیں پڑتا، داخل ہونا ہے یا خارج ہونا ہے پیغمبر آل پیغمبر. آئین اہل بیت سے سیکھیں، 14 معصومین سے سیکھیں. چاہے وہ کار جدید ہو، ایک نیا کام آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، نئے سال میں داخل ہونا چاہتے ہیں، یا تصمیم جدید ہو، ایک نیا فیصلہ آپ نے کیا ہے، ایک نیا برنامہ ہے آپ کا، یا کوئی تغیر جدید ہے کہ آپ جو ہیں نئے سرے سے تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں کسی چیز میں. سال جدید، کار جدید، تصمیم جدید، تغییر جدید، صرف یہ سب صرف محمد و آل محمد، ان سب پہ ہمارا معیار ہونا چاہیے ہر چیز میں. سبق ہمیں ہمارا یہ ہے، اگر ہمارے ہر کام میں ہر چیز میں جو ہے ہمارے لیے پیغمبر آل پیغمبر معیار بن جائیں ہر ورود و خروج میں، تب ہماری حیات و ممات، ہمارا جینا مرنا محمد آل محمد کی جیسی ہوگی. تو ہم دعا کریں گے کہ کس طرح اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد. خدایا اللہم اجعل، اللہم اے اللہ، اجعل قرار دے، بنا دے، محیایا میری زندگانی کو، میری حیات کو کیا بنا دے؟ محیا محمد آل محمد، حیات محمد آل محمد کی طرح بنا دے. پیغمبر آل پیغمبر جس طرح جئیں مجھے اسی طرح جینے کی توفیق دے. ومماتی، اور میرا مرنا، میری موت، میرا مرنا ممات محمد آل محمد، ایسی موت ہو، ایسا مرنا ہو جس طرح آل محمد کی موت ہے، پیغمبر آل پیغمبر کی موت ہے. اس کی راہ وہی ہے کہ ہم ہر ورود و خروج میں خیال رہیں کہ جہاں جہاں اہل بیت داخل ہیں ہم داخل ہو جائیں، جہاں جہاں سے اہل بیت خارج ہوتے ہیں وہاں سے خارج ہو جائیں. تو من فی کل خیرن داخل ہیں، ہر خیر و نیکی میں اہل بیت شامل ہیں. من کل سوء، ہر شر سے اہل بیت
خارج ہیں کیونکہ پاک و پاکیزہ ہیں، خداوند متعالی انہیں نکالا، اور یہ ہم خدا سے چاہیں. تو لہذا زیارت میں، یہ زیارت عاشورہ میں نا یہ جملہ کہ اللہم اجعل محیا محیا محمد، وہاں سے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ دعا کریں، اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جو ہے ورود و خروج میں خیال رکھیں، ہر تصمیم جدید اہل بیت کے مطابق ہو، ہر کار جدید میں آداب اہل بیت سے سیکھیں، ہر تغییر جدید میں بھی اہل بیت سے سبق لیں، اور سال جدید میں بھی اہل بیت کی طرح داخل ہو جائیں، نہ کہ غیروں کی طرح داخل ہو جائیں، شور شرابے کے ساتھ، پٹاخوں کے ساتھ داخل ہو جائیں، ہم لوگ شرارتوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ داخل ہو جائیں، اسراف کے ساتھ داخل ہو جائیں گے. یہ دخول جو ہے جو پیغمبر آل پیغمبر کا دخول نہیں ہے، یہ ورود جس اہل بیت وارد ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے. گناہوں کے ساتھ جو ہے خارج ہو جاتے ہیں اسی پل پہ، اسی عید مثلا پل ہے یہ عید الفطر، اس سے ہم نئے سال میں داخل ہو جاتے ہیں، ایک سال سے ہم خارج ہو جاتے ہیں. ہمارا خروج بھی اور ہمارا ورود بھی جب پیغمبر آل پیغمبر کی نہ ہو تو عید کا ہمیں فائدہ نہ ہوگا. لہذا ہم اس خیر کو تلاش کریں جس میں محمد و آل محمد وارد ہوئے. تو یہ بھی ایک سوال ہے، کون کس خیر میں؟ ہر خیر میں. یہ کیا ہے وہ خیر جس میں پیغمبر آل پیغمبر داخل ہے، اور اس شر و فساد سے پرہیز کی کوشش کریں جس سے پیغمبر آل پیغمبر نے دوری اختیار کی ہے. اس صورت میں ہمارا ماہ رمضان سے خروج اور سال جدید میں ورود دونوں محمدی ہوں گے اور آل محمدی ہوں گے. جہاں کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہے، جب ہمارا دخول اور ورود پیغمبر آل پیغمبر کی طرح ہو، پھر وہاں خوف و حزن نہیں ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کیونکہ یہ طریقہ اولیاء الہی کا ہے. جب آپ نیکی میں داخل ہیں، برائی سے خارج ہیں، تو وہاں پھر لا خوف علیہم، چونکہ اولیاء الہی میں شامل ہے. اولیاء الہی کے لیے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اولیاء الہی کے لیے کوئی خوف و حزن نہیں ہے. آج معیار و امام و مقتدا اور مصداق حی و حاضر آل محمد، تو اب ہم نے معیار پڑھ لیا آپ نے. تو آج معیار امام مقتدا مصداق حی و حاضر آل محمد صرف آقا امام زمان علیہ السلام ہے. بس اللہ سے دعا کریں کہ ہر اس خیر میں وارد کر دے ہمیں جس میں امام زمانہ کو وارد کیا ہے، اور ہر اس شر و برائی سے ہمیں دور رکھے جس سے آقا امام زمان کو دور رکھا. ایک ماہ کی روزہ داری، عبادت اور تمرین و مشق سے روزہ دار واقعی یہی لیاقت پیدا کرتا ہے، یہی استعداد، یہی آمادگی پیدا کرتا ہے جس جو ہے ہدف اس خیر و نیکی تک رسائی ہے جس میں آقا امام زمان وارد ہوئے ہیں. ایک ماہ آپ نے کوشش کی شفاء قدر میں، کیا کیا دعائیں کی ہیں شفاء قدر میں، کیونکہ شفاء آقا امام زمان ہیں. رمضان اس لیے آقا امام زمان زیادہ مربوط ہیں کہ شفاء قدر اس دور میں شفاء آقا امام زمان، شفاء نزول روح و ملائک در محضر آقا امام زمان. تو شفاء قدر میں ہمیں بھی محضر آقا امام زمان میں ہونی چاہیے. شفاء قدر میں تو آقا امام زمان سے نزدیک ہونے کی کوشش کریں شفاء قدر میں. تو لہذا ایک ماہ کی روزہ داری اور عبادت، تمرین اور مشق سے روزہ داری میں یہی لیاقت پیدا ہو جاتی ہے. ہدف اس خیر و نیکی تک رسائی ہے جس میں آقا امام زمان وارد ہوئے، تاکہ ہماری زندگی اور موت امام زمانی قرار پائے. تو آج ہمارے لیے ہدف یہ ہے، زندگی اور موت وہی ورود و خروج دنیائی ہے. زندگی اور موت، حیات و ممات یعنی چی؟ حیات و ممات یعنی
دنیا سے خارج ہو جانا، دوسری دنیا میں داخل ہو جانا، ورود و خروج دنیائی، کہ ہم اس دنیا سے خارج ہو جائیں گے، دوسری دنیا میں وارد ہو جائیں گے۔ اسے امام زمانی ہونا چاہیے، ہمارا دنیا میں جینا، دنیا سے نکلنا اور دوسری دنیا میں منتقل ہونا، یہ امام زمانی ہونا چاہیے۔ امام زمانی ہو، عمل کے اعتبار سے بھی امام زمانی ہو، اخلاق کے اعتبار سے بھی امام زمانی ہو، تربیت کے اعتبار سے بھی امام زمانی ہو، کار و کوشش و تلاش کے حوالے سے بھی امام زمانی ہو، ظاہر بھی امام زمانی ہو، باطن بھی امام زمانی ہو، ذکر و فکر بھی امام زمانی ہو، سب میں خوشنودی آقا امام زمان کو مد نظر رکھیں اور انہیں یاد رکھیں، ہر چیز میں یاد رکھیں، ہر قنوت میں یاد رکھیں، ہر نماز میں یاد رکھیں، ہر صبح میں یاد رکھیں، ہر شب میں یاد رکھیں آقا امام زمان کو، ہمیشہ ہر لحظہ ان کی خدمت میں رہنے کی کوشش کریں، ہر لحظہ چلتے چلتے آقا امام زمان کو یاد کریں، سلام کریں، چلتے چلتے بیٹھ گئے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے کہ آپ آقا امام زمان کو یاد کریں، کوئی زیارت نامہ، کوئی سلام نامہ، کوئی ایسی چیز، کوئی کتاب، کوئی ذکر، کوئی ورد آقا امام زمان کے حوالے سے، کہ آپ ہمیشہ یاد آقا امام زمان میں رہیں، یہ ضروری ہے۔ دقت کریں، سب کچھ اسی ہدف کے لیے مقدمہ ہے کہ ہم امام زمانی بن جائیں، ہم امام زمانی بننے کا مقصد یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا سب کچھ خدا کے لیے ہو، اور وہ بھی بذریعہ بتوسط آقا امام زمان علیہ السلام، مستقیماً براہ راست خدا تک جانے کی کوشش نہ کریں۔ اہل بیت واسطے ہیں، ذریعے ہیں، وہ پل ہیں، پل ارتباطی اہل بیت ہیں، یہاں سے جانے کی کوشش کریں، اپنی طرف سے کوئی بڈول لگا کے جانے کی کوشش نہ کریں، اپنی طرف سے کوئی رسی لگا کے جانے کی کوشش نہ کریں، اپنی طرف سے گر جائیں گے آپ۔ دنیا میں باقی مذاہب جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا، اپنی طرف سے ایک پل باندھا ہے کہ ہم غوث اعظم کے ذریعے جائیں گے، وہی آپ جائیں، ہم ابو حنیفہ کے توسط سے جائیں گے، ٹھیک ہے آپ جائیں، ہم جو ہے امام حنبل کے ذریعے جانا چاہتے ہیں، آپ اسے جائیں، جو آپ سب نے اپنے لیے بنا دیا ہے، ہم نے اہل بیت کو بنا دیا، بلکہ خدا نے بنایا ہے، ہمیں صرف حکم ہے کہ چلیں ان کے پیچھے، ہم نے نہیں بنایا۔ اہل بیت کا مقام خدائی ہے، الہی ہے، تو لہذا عید الفطر میں کوشش کریں کہ سال گزشتہ سے خروج اور سال جدید میں ورود، اور پھر سال کے دوران جو ہم زندگی گزاریں گے وہ سب، یہ تینوں امام زمانی ہو جائیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ حیات و ممات ہماری امام زمانی ہو جائے گی۔ جب حیات و ممات امام زمانی ہو جائے تو دنیاوی اس دنیا سے خروج اور دوسری دنیا میں ورود بھی امام زمانی ہو جائے، یہی معنی ہے اللہم اجعل محیائی محیا محمد علیہ، یہی ممات جو ہیں وہی حیات و ممات محمدی والے محمدی ہے، اور یہی کامیابی ہے، یہی سعادت ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔